امریکہ جنگ میں کود پڑا، ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر بڑا حملہ، 6 امریکی B-2 بمبار طیاروں نے ایرانی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنایا۔ امریکی میڈیا کے مطابق فردو جوہری تنصیبات پر 30 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا گیا۔ نتنز اور اصفہان میں جوہری اہداف پر 30 ٹاماہاک میزائلوں کا استعمال کیا۔ ایرانی حکام کی فردو سمیت 3 جوہری تنصیبات پر حملے کی تصدیق۔ امریکی صدر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ دنیا میں کوئی اور فوج ایسا نہیں کر سکتی، ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی، اسرائیل اب بہت زیادہ محفوظ ہے۔ ایران پر امن نہ رہا تو آئندہ حملے مزید سخت ہوں گے، اب امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی، وائٹ ہاؤس میں خطاب میں کہا کہ ایران کو اب امن قائم کرنا چاہیے، ایران کی جوہری تنصیبات ختم کر دیں۔ فردو، نتنز اور اصفہان کو نشانہ بنایا، ایران کا دنیا کے لیے جوہری خطرہ ختم کر دیا۔ ایران 40 سال سے امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا رہا تھا، بہت سے اہداف رہ گئے، امن قائم نہ ہوا تو درستگی کے ساتھ دیگر اہداف کے پیچھے جائیں گے، آئندہ حملے مزید سخت ہوں گے۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ ایران کا اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ، تل ابیب اور حیفا سمیت متعدد اسرائیلی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملوں میں 11 اسرائیلی زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر تازہ میزائل حملے میں 20 سے 40 بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا۔ اسرائیل کے 400 سے زائد شہروں، قصبوں اور علاقائی جنگی سائرن بجائے گئے۔ ایرانی میزائل تل ابیب اور حیفا سمیت شمالی ساحلی علاقے کرمل میں گرنے کی اطلاع۔ اسرائیلی فوج کی ایران کی جانب سے میزائل حملوں کی تصدیق۔ امریکہ نے ایران کی پرامن جوہری تنصیبات پر حملہ کیا۔ امریکی حملوں کے دیرپا نتائج ہوں گے، اپنے خود مختاری مفادات اور عوام کے دفاع کے لیے تمام آپشنز محفوظ رکھتے ہیں۔ امریکی حملہ UN چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان، ایران نے UN سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کر دی۔ ایران کا امریکی حملے پر جوابی کارروائی کا اعلان، جنگ تم نے شروع کی لیکن ختم ہم کریں گے، اب ہمارے لیے باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ایران کا آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان، امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ ایران مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا، یورپی یونین کا کوئی بھی بحری بیڑا یورپ نہیں پہنچ سکے گا۔ خطے میں موجود ہر امریکی شہری یا فوجی اب ہدف ہے، پاسداران انقلاب۔ امریکہ جنگ میں اپنے نقصان کے لیے داخل ہو گیا، امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی ٹیلی گرام پوسٹ۔ امریکہ نے ایران پر حملے کے لیے GBU-57 بنکرز بسٹرز بم استعمال کیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 30,000 پاؤنڈ وزنی بم میں 6,000 پاؤنڈ دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے۔ یہ بم انتہائی محفوظ تنصیبات تک پہنچنے اور انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے صوبے قم میں پہاڑوں کے نیچے واقع فردو ایران کا یورینیم افزودگی کا اہم ترین مرکز ہے۔ ایران کا جوہری پروگرام جاری رکھنے کا اعلان، ایران کی ایٹمی توانائی کے ادارے کا کہنا ہے امریکی حملوں کے بعد تابکاری کے شواہد نہیں ملے، تینوں ایٹمی تنصیبات کے قریب آبادیوں کو خطرہ نہیں ہے۔ جوہری تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکی حملے اسرائیلی حملوں کا تسلسل ہے، IAEA خاموش اور ممکنہ طور پر شریک جرم ہے۔ ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے اصفہان اور نتنز جوہری سائٹس کے قریب حملے کیے گئے، فردو نیوکلیئر سائٹ کی صرف داخلی اور خارجی سرنگوں کو نقصان پہنچا۔ حملے سے قبل جوہری تنصیبات کو خالی کرا لیا گیا تھا، نشانہ بنائی گئی ایٹمی تنصیبات میں کوئی جوہری مواد نہیں تھا جو اخراج کا باعث بنے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو میں رابطہ۔ ٹرمپ کو امید ہے کہ یہ حملے نئی سفارتکاری کی راہ ہموار کریں گے۔ امریکی صدر فی الحال مزید حملوں کا منصوبہ نہیں بنا رہے۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی کا منصوبہ زیر غور نہیں، امریکی میڈیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ امن طاقت سے آ سکتا ہے۔ ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے اسرائیل سے مکمل رابطے کے ساتھ کیے گئے۔ ٹرمپ نے آپریشن مکمل کر کے فوری بعد مجھے کال کی۔ ایران کا جوہری پروگرام ایران کے مکمل وجود کے خطرہ ہے۔ امریکہ کے ایران پر حملے کے بعد اسرائیل میں ہائی الرٹ جاری، اسرائیلی شہریوں کو سختی سے ہوم فرنٹ کمانڈ کی ہدایت پر عمل کرنے کی ہدایت۔ اقوام متحدہ نے ایران پر امریکی حملے کو کشیدگی میں خطرناک اضافہ قرار دے دیا، تنازع قابو سے باہر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا، عام شہریوں
خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات پڑ سکتے ہیں۔ خطرناک گھڑی میں افراتفری کی لہر سے بچنا ضروری ہے۔ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، آگے بڑھنے کا راستہ سفارتکاری ہے۔ واحد امید امن ہے، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس کا بیان۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے 3 سینئر ایرانی علماء کرام کو اپنا ممکنہ جانشین نامزد کر دیا۔ خامنئی نے سینئر کمانڈروں کو کے مارے جانے کی صورت میں اہم فوجی عہدے کے ممکنہ جانشین بھی نامزد کر دیے۔ آیت اللہ خامنئی کے بیٹے مشتبہ امیدواروں میں شامل نہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ لاہور میں کنال روڈ، مال روڈ، مغل پورہ سمیت کئی علاقوں میں ابر رحمت، موسم خوشگوار۔ اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں بارش متوقع۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ پاکستان اور ترکیہ کا ایران کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اس کے دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ۔ کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ترک صدر سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ملاقات میں شریک تھے۔ اسحاق ڈار اور ترک صدر کی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ عالمی برادری خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے کردار ادا کرے، فریقین کا مطالبہ۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو فوری طور پر روکنے پر زور۔ غزہ کے محصور عوام تک انسانی امداد کی بلا رقابت فوری فراہمی کا مطالبہ۔ اسحاق ڈار نے پاکستان اور ترکیہ کے مابین پائیدار دو طرفہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں کا طویل المدتی برادرانہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار کی قازقستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور قازقستان کے مضبوط تعلقات کا اعادہ کیا۔ تجارت، سرمایہ کاری اور رابطوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ترک صدر نے نیتن یاہو کو ہٹلر قرار دے دیا۔ اسرائیل امن کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار۔ ترک صدر طیب اردوان نے اویسی اجلاس سے خطاب میں کہا، نیتن یاہو ہٹلر خطے کی تباہی کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے۔ اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے، اس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہیں۔ نیتن یاہو کی حکومت خطے کے امن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مغربی طاقتیں اسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں۔ مسلمانوں کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ اختلافات ختم کر کے ایک ہو جائیں، متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف آواز بلند کریں۔ اسرائیلی حملوں سے ایران میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق ہے۔ یقین ہے ایران یہ جنگ جیتے گا۔ ایران پر اسرائیل کے حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ ترک قوم ایرانی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں سکولز، اسپتال اور گھر سب کچھ تباہ کر دیا۔ غزہ میں لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ طیب اردوان کا مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا مطالبہ۔